اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمنٹس میں نیچے کسی کا نمبر دیتے ہیں، ان میں بہت سارے نمبر انڈیا اور پاکستان کے ہیں اور بہت سارے نمبر کچھ اور دوسرے ممالک کے بھی ہیں کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کریں۔ اور کسی جگہ پر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ وہ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ اتنے ہزار مجھ سے لیے اور میرا کام ہو گیا۔ وہ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ بھی پیسے خرچ کریں اور اپنا کام بنوائیں۔ اور دوسرا، اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بہت سارے بچے اور بچیاں ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور جب وہ انہیں پیسے ادا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا فون ہی نہیں ملتا۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ان کے بارے میں کہا بھی ہے۔ تو ایک تو پیغام ان کے لیے ہے جو یہ غلط کام کرتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، اور اسلام میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوئے، ایک تو ہے ادھار، ایک ہے دھوکے سے، تو اس کا گناہ تو اور زیادہ ہوگا۔ تو جس نے کسی کے پیسے دینے ہوئے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3 پیسوں کے بدلے 700 نماز دے کے جان چھوٹے گی۔ 700 فرض نماز وہ بھی جو قبول ہوئی ہو، اور باقی نمازیں تو اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کے منہ پر مار دے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ 3 پیسوں کی قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہوگی کہ 700 نمازیں دے کے اس بندے کی جان چھوٹے گی۔ اور دوسرا، میں ان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پیسے برباد کرتے ہیں، میرے بچوں، روحانیت میں پیسے نہیں چلتے۔ پھول اپنی خوشبو خود دیتا ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ پھول کی خوشبو ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے یا بندے ہیں وہ تو پیسے لیتے بھی نہیں، اور دوسرا وہ کسی سے کہتے بھی نہیں، دنیا خود ہی ان کے پاس چلی آتی ہے، انہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، میرے بچوں، کون سا ایسا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا؟ معاذ اللہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس میرے بھائی بہن، بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو نیچے کمنٹس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کر دے، تو انشاءاللہ تعالی جو میرے حساب سے سب سے بہتر وظیفہ ہوگا وہ میں اس کو سینڈ کروں گا، تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ تعالی دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور قرآن پاک جیسا طاقتور ترین کلام ہمیں عطا کیا۔ تو کسی بھی وظائف اور عملیات میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع کرنے لگیں یا شروع کر دیں تو اس سے پہلے آپ صدقہ دے دیں۔ وہ بھی یہ ہے کہ کسی کو آپ کھانا کھلا دیں یا کسی کو آٹا لے کر دے دیں، وہ بھی کسی کو۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ آج میں آپ کو بیان کروں گا سورہ حشر پڑھنے کی فضیلت اور وظیفہ، اور اس کی آخری 3 آیات کی بھی فضیلت میں آپ کو بیان کروں گا۔ سورۃ الحشر یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا نام حشر اسی لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر 2 کے اندر حشر کا لفظ ہے، اسی نسبت سے اس کا نام حشر رکھا گیا۔ اور یہ 24 آیات کی سورت ہے، بڑی سورت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں 28ویں پارے میں ہے، اور قرآن پاک میں ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 59 ہے۔ اور اس میں باب الحشر کا جو لفظ ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اصل میں اس کا ایک نام تو سورہ حشر ہے، اور بعض صحابہ اکرام اور تابعین اس سورت کو سورہ بنی نذیر کے نام سے بھی کہتے تھے۔ اور وہ لوگ سورہ بنی نذیر اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا مدینے میں،
جو بنی نذیر کے نام سے مشہور تھا، ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس پس منظر میں اس سورت کا نزول ہوا اور اس سورت کا نام حشر بھی رکھا گیا، اور سورہ بنی نذیر کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا تھا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، اور یہ وہ یہود تھے جو یروشلم سے اور بیت المقدس سے یہاں آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم ان کے حلقہ بگوش ہو کر یعنی اسلام لا کر تو ہم دنیا کو فتح کریں گے اور دشمنوں کو زیر کریں گے۔ اس لیے وہ آ کے یہاں پر آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ میں۔ اب صدیاں گزر گئیں اور ان کی آگے سے آگے نسلیں چلتی رہیں، تو اب جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودیوں کی اولادوں نے جو آگے سے آگے چلی آ رہی تھی، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقدری کی اور ان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جو اصل پیچھے سے یہودی آئے تھے وہ تو گزر گئے، اور آگے ان کی نسلوں سے بھی آگے نسلیں وہاں پہ آباد تھیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے، اور بلکہ ان یہودوں نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کی۔ جب ہمارے آقا مدینے میں آئے تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں تو ہم بھی اب انصار لے کر یہاں مدینے میں آباد ہوئے ہیں، اب آپس میں رہنے سہنے کے حوالے سے کچھ معاہدہ کرتے ہیں۔ تو ان کا آپس میں یہ معاہدہ طے ہوا کہ اگر مدینہ طیبہ پر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے، ہم دونوں مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور ہم میں سے اگر کسی ایک پر کسی نے حملہ کیا تو دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ یہ آپس میں ان کے درمیان یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ تو معاہدہ طے ہونے کے بعد جو قبیلہ بنی نذیر تھا، انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کچھ منافق بھی تھے۔ وہ منافقین ادھر تو آقا کریم کے ساتھ رابطے میں رہتے، مسلمانوں میں گھلتے ملتے، اور ادھر وہ دشمن یعنی یہودیوں کو بھی خبریں پہنچاتے، ان کی خبریں ادھر سے ادھر لاتے اور ان کو کہتے، ان کو ترغیب دیتے کہ تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ حرکتیں وہ کر رہے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدے کے لیے بنی نذیر کی طرف گئے کہ کچھ چیزیں طے کر لیں مزید۔ آپ جب اس قبیلے میں پہنچے ہیں تو قبیلہ بنی نذیر والوں نے ایک شرارت کی۔ وہ کیا تھی کہ جو مجلس کی جگہ تھی کہ جہاں پر آپ یعنی ہمارے آقا تشریف فرما ہوں گے، تو اوپر انہوں نے ایک شخص کو بٹھا دیا اور ایک بڑے پتھر کے ساتھ، اور کہا کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر کو لٹکا دینا، تو جب وہ پتھر گرے گا تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو گویا معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا۔ اور جب وہ مجلس لگی اور جیسے ہی ہمارے آقا کریم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیا، خبردار کر دیا کہ جلدی سے یہاں سے اٹھ جائے کہ انہوں نے یہ سازش کر رکھی ہے۔ تو ہمارے آقا کریم جلدی سے اٹھ گئے، اور جیسے ہی اٹھے تو پتھر ٹھیک وہیں پر گرا۔ تو ہمارے آقا کریم واپس تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے یہودیوں کو لکھ کے بھیجا کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ تم نے شکنی کی ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم نے انہیں ایک مدت مقرر کر کے دی کہ اس مدت میں تم اپنا مال سمیٹ لو سوائے ہتھیاروں کے، باقی جو چاہتے ہو وہ لے جاؤ، صرف ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں دی، باقی گھر کا سارا ساز و سامان مال و دولت جو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی
تو منافقین نے کیا کیا؟ انہوں نے بنی نذیر والوں سے رابطہ کر کے کہا کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کل کو ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم تمہارے لیے لڑیں گے۔ یہ منافقین کہہ رہے ہیں یہودیوں سے کہ تم یہاں پر بیٹھے رہو، ڈٹے رہو۔ تو اب یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، اور جب مقررہ مدت پوری ہوگی اور یہودی نہیں گئے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان پر چڑھائی کی اور ان قلعوں کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیر لینا، اور نہ کوئی چیز اندر جائے اور نہ کوئی چیز باہر آئے، اس کو محاصرہ کہتے ہیں۔ اور وہ یہودی مضبوط قلعوں میں تھے کہ قلعوں میں کون داخل ہوگا، اور پھر انہیں یہ اطمینان تھا کہ منافقین جو ہے وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور ہماری بچت ہی بچت ہے۔ تو ہونا کیا تھا؟ منافق تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف چلتا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یہودی پریشان ہو گئے، اور جب ہمارے آقا کریم نے محاصرہ کیا تو ان پر ایسا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی کی درخواست کی ہمارے آقا کریم سے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا بس ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اب تمہیں اجازت نہیں کہ یہاں پر تم ٹھہرو۔ تو تب قبیلہ بنی نذیر کو وہاں سے بے دخل کیا۔ اسی واقعے کے تناظر میں اس سورت کا نزول ہوا۔ پھر اس سورت کے اندر معاہدے کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رعب ڈالا۔ اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور پہلے اجتماع میں ہی۔ اس کا مطلب کیا کہ پہلی بار یہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا رعب ڈالا کہ وہ وہاں سے نکل گئے اور جلا وطن ہو گئے۔ یہ پہلی جلا وطنی یہ تھی ان کی۔ تو اس میں ایک دوسرا اشارہ بھی ہے کہ یہ تو پہلی جلا وطنی ہے، اب دوسری بھی آئے گی۔ وہ کیا؟ وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہی صورتحال پیش آئی، اور حضرت عمر فاروق نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ دوبارہ ان کی جلا وطنی یہ ہوئی۔ اور تیسرا جو حشر ہے، میدان حشر، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی یہودی ایسے بدبخت ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر 2 بار یہ حشر قائم ہوا، 2 مرتبہ یہ جلا وطن ہوئے، اور تیسرا وقت ان پر قیامت کے دن بھی آنے والا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا، اور ایک اس سورت کے اندر وزن اعظم کا ذکر ہے، اور سورہ حشر پڑھنے کا فائدے اور فضیلت کی، اور سورہ حشر کو پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کیا ہے؟ ایک تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی مہم اور مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو 41 بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات عطا کر دے گا۔ یعنی اس کو 41 بار پڑھنا ہے، سب گھر والے پڑھ لیں، کوئی ایک بندہ پڑھ لے، 41 بار اس کو پڑھنا ہے، اور جو بھی پڑھے وہ شروع میں اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھے، اور اس کو ختم کرے، اور ختم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی بیماری ہمارے گھروں میں نہ آئے اور کوئی بھی مصیبت ظاہر نہ ہو تو روزانہ ایک بار اس کی تلاوت کرتا رہے، اور مصیبتیں نہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی ہوگا کہ مالی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور اتنی خوشحالی آئے گی کہ لوگ اس کو مالدار کہیں گے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت امیر کبیر شخص ہے۔ تو اس کے لیے روزانہ ایک بار اس کی تلاوت لازمی کیا کریں،
اور تیسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کو بھولنے کا مرض ہو یعنی نسیان کا بھی مرض ہو تو روزانہ ایک بار تلاوت کرے دودھ پاک کے ساتھ اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دے یا خود پی لے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جن کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان بچوں کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ روزانہ ایک بار سورہ حشر کی تلاوت کرے اور پانی پہ دم کر کے سب بچوں کو ایک بار ہی پلا دے، 3 گھونٹ چھوٹے چھوٹے پلا دے، تو انشاءاللہ تعالی ان سب بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ روشن رہیں گے اور جو بھی وہ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی انہیں آسانی کے ساتھ یاد ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سورہ حشر کی روزانہ ایک بار تلاوت کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور یقیناً اللہ تعالی اس کا صلہ آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اور دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں، چنانچہ کوئی اپنے ماں باپ سے دعا کرواتا ہے، کوئی پیر سے دعا کرواتا ہے، کوئی اپنے استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی اپنے بڑوں سے دعا کرواتا ہے، تو اس کی وجہ کیا کہ دعائیں لے کر ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور یہ واقعی اچھی عادت ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں مل جائیں تو سبحان اللہ۔ اور پھر میرے عزیزوں، اگر کسی کو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ جو شخص سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو صبح اور شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں، ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، ہو سکتا ہے کتنے گناہ اس کے ذمہ ہو، چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس اللہ کی بندی یا بندے کے لیے صبح اور شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے، جو شخص سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو صبح کو پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر اسی دن وہ وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان آیات کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ 3 بار آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک بار یہ آخری آیات پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اتنی خوبصورت اور پیاری آیات ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین نام بھی ہے۔ تو کوشش کریں کہ سبھی بھائی بہن اس کو زبانی یاد بھی کر لیں۔ تو روزانہ ایک بار سورہ حشر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ بھی ختم ہوگی، اور اس کی 3 آخری آیات بھی الگ سے تلاوت کر لیں صبح اور شام کو، تو دیکھیں کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ اور اگر موت آ گئی تو شہادت لکھی جائے گی۔ اور ایک بات سب سے ہمیں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہمیشہ موت تو سبھی کو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت ہم سب پر نچھاور کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔
تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے